وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، اور ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے، یلوون السنتہم بالکتاب، جو اپنی زبانوں کو مروڑ کر کتاب کو پیش کرتا ہے، لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتاب، تاکہ تم اس کو کتاب میں سے گمان کرو، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتاب، جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی جانب سے ہے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، جبکہ وہ اللہ کی جانب سے نہیں ہوتا، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور جبکہ وہ جانتے ہیں، مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ، نہیں ہے روا کسی بھی انسان کے لیے کہ اللہ اس کو کتاب دے، والحکم، اور حکم دے، والنبوہ، اور نبوت دے، ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے کہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم میرے بندے بن جاؤ اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، لیکن کونوا ربانیین، ہو جاؤ تم ربانیین، بما کنتم تعلمون الکتاب، بوجہ اس کے کہ جو تم کتاب پڑھائے جاتے ہو، وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ، اور بوجہ اس کے جو تم درس حاصل کرتے ہو یعنی پڑھتے ہو، وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور نہ وہ تمہیں حکم دے، أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ، أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا، بعد اذ انتم مسلمون، بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ گزشتہ آیات میں اہل کتاب کے طرز عمل بیان ہوئے کہ وہ کس طرح دین کے معاملات کو بگاڑتے ہیں اور کس طرح مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک جنرل بات ہوئی کہ وہ لوگ جو قسمیں کھا کھا کے اپنا مال بیچتے ہیں یا دنیا کے عوض کی خاطر جھوٹی اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، ان کا کیا وبال ہے۔ اب فرمایا کہ اور ان میں ایک گروہ ہے، یہ واؤ پچھلی والی بات پر چل رہا ہے، یعنی پیچھے بھی جو بات ہوئی ہے وہ عمومی تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں بھی اہل کتاب میں سے یہود کا زیادہ تر طرز عمل ایسا ہے۔ تو فرمایا ان میں ایک گروہ ایسا ہے جو جب کتاب کی تلاوت کرتے ہیں یعنی تورات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کو زبان کو ایسے تروڑ مروڑ کر گھما پھرا کر اس کی تلاوت کرتے ہیں کہ صحیح لفظ سمجھ آنے کے بجائے ایسا لفظ سمجھ آئے جو اللہ نے نازل نہیں کیا، جس سے وہ اپنی مراد لے سکے، بالخصوص وہ جگہیں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان ہوئیں تاکہ ان کو چھپا لیں، اور پھر یہ جو لفظ گھما کر وہ کچھ اور کہتے ہیں، اس کو وہ باور کرواتے ہیں کہ یہ اللہ کی جانب سے ہے، جبکہ وہ اللہ کی جانب سے کتاب کا حصہ نہیں، اور اس طرح سے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جھوٹ بولتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یہ یہودی جب آتے تھے تو صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے تو کہتے تھے راعنا، آپ ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہماری رعایت کیجیے۔ تو یہ زبان کو تھوڑا سا لمکا کر کہتے راعینا، اس کا معنی بنتا ہے ہمارا چرواہا، یعنی تحقیر کرنا چاہتے، لفظ کو تھوڑا سا لمکا کر بیان کرتے۔ اسی طرح جب سلام کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہنے کے بجائے کہ آپ پر سلامتی ہو، کہتے السلام علیکم، آپ پر بربادی ہو۔ تو اس طرح یہ زبان کو تروڑتے مروڑتے، یعنی لفظ کو اس انداز میں ادا کرنا، سننے والا اس کا کوئی اور مطلب سمجھے اور وہ معنی کوئی اور ہو۔ تو اسی طرح یہ تورات کی تلاوت کرتے ہوئے لفظوں کی ادائیگی میں ایسے طرز عمل اختیار کرتے کہ اس کا معنی بدل جائے، اور لوگوں کو باور کرواتے کہ دیکھو ہم تو تورات کی آیت پڑھ کے سنا رہے ہیں، اللہ نے یہ نازل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ پر جانتے ہوئے جھوٹ بولتے، تو یہ سنگین جرم ہے۔ پچھلی آیت میں جانتے ہوئے جو بندہ اللہ کی جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اور یہاں پر اللہ کی کتاب میں جانتے ہوئے تحریف کر رہا ہے یا اس کی معنوی تحریف بھی کرتا ہے فی زمانہ، چونکہ اللہ نے قرآن مجید کے الفاظ کی تو بالکل حفاظت کر دی، اب اس میں ویسی تحریف نہیں ہو سکتی جیسے یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں کی۔ بچہ قرآن کی آیات کا حافظ ہے تو وہ لفظوں کو تو ہیر پھیر نہیں کر سکتے، علماء سو جو ہیں وہ لفظوں کو ہیر پھیر نہیں کر سکتے، لیکن کیا کرتے ہیں، اس کی معنوی تحریف کرتے، ایسے معنی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے پوری آیت کا مطلب بدل جاتا۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کے رسول آپ کہیے میں یقیناً تمہارے جیسا ایک انسان ہوں۔ تو انہوں نے عقیدہ گھڑا کہ اللہ کے رسول بشر نہیں، تو ان میں سے بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ کہیے قل ان ما انا بشر مثلکم، یہاں ما نافیہ ہے، اللہ کے رسول آپ کہیے یقیناً میں تم جیسا انسان نہیں ہوں۔ حالانکہ قرآن مجید کی دیگر آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث صراحت کرتی، لیکن اس جگہ یہ معنوی تحریف کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جو عقیدہ گھڑا ہے اس کو دلیل بنا کر پیش کر دیں۔ تو اس طرح کی جو تحریفیں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی تھی، لَتَتَّبِعَنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم ضرور بضرور اپنے سے پچھلے لوگوں کے رستے پر چلو گے۔ اور یہ صحابہ نے پوچھا کیا یہود و نصارہ؟ آپ نے فرمایا اور کون؟ یہود و نصارہ کے جو طریقے تم ان کے اوپر چلتے رہو گے۔ تو امت میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی معنوی تحریف کرنے کی کوشش کی، اور وہ معنی جو قرآن کا مقصود ہے اس کو چھوڑ کر ڈکشنری سے لا کر دکھانا شروع کر دیا، جی دیکھو اس کا یہ بھی معنی ہوتا ہے، اس کا یہ بھی معنی ہوتا ہے۔ بھئی کیا اللہ رب العزت نے جو آیات نازل فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھا؟ اور کیا صحابہ کرام کو اس کا معنی اور مفہوم نہیں سمجھایا؟ ایسا ہی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن مجید میں لفظ صلاۃ جہاں پہ بھی ہے اس کا معنی ہم ڈکشنری سے دیکھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے دعا، ذکر۔ تو جو بھی بندہ صبح و شام اٹھ کر ذکر کر لیتا ہے اس کی نماز ہو جاتی ہے، اس کی صلاۃ ہو جاتی ہے۔ یہ جو صلاۃ نماز کے نام پہ آپ نے بنائی ہے یہ ساری کی ساری اپنی طرف سے بنائی ہوئی۔ تو اس قسم کے لوگ بھی، تو یہ سارے تحریفیں کرنے والے ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہیں جو اللہ نے نازل نہیں فرمائی۔ تو فرمایا کسی بھی انسان کے لیے یہ روا ہی نہیں ہے کہ اللہ اس کو کتاب نازل کرے اور حکم عطا فرمائے، یعنی حکمرانی عطا فرما دے، نبوت عطا فرما دے۔ حکمرانی یہاں اس لیے کہا کہ ظاہر بات ہے لوگوں کو وہ اپنی اطاعت پر تو تب لگائے گا نا جب اس کی قوت نافذہ ہوگی۔ تو اب وہ لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری بندگی اختیار کر۔ یہ در حقیقت ان کو اس جانب توجہ دلانا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور ان کی عبادت کرو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ کتاب اور نبوت اور حکم عطا فرمائیں اور اس کے ملنے کے بعد وہ اللہ رب العزت کے احکامات کی ہی برخلاف بالکل اللہ کی بندگی کی دعوت دینے کے بجائے اپنی بندگی کی دعوت دینی شروع کر دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تمہاری طرف سے اللہ کی طرف جھوٹ باندھا گیا ہے کہ تم کہتے ہو کہ فلاں فلاں کی عبادت کرو۔ تو فرمایا وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن تم کیا ہو جاؤ؟ ربانیین بنو، رب والے بنو، اللہ والے بنو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی شرح کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کونوا ربانیین کا معنی ہے علم والے بنو، حکماء بنو، امت کے فقیہ بنو، دین کو سمجھنے والے بنو۔ اور اسی طرح صحیح بخاری میں ہے کہ الربانی اس کو کہتے ہیں جو علم کی بڑی باتوں سے پہلے اس کی چھوٹی باتوں کے ساتھ لوگوں کی تربیت کرے، یعنی پہلے چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا شروع کرے اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی باتیں سکھانا شروع کرے۔ اب چھوٹی اور بڑی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی سب سے پہلے تھوڑا تھوڑا بتدریج سب سے اہم بات سے شروع کرے، پھر آہستہ آہستہ دین کے باقی مسئلے بھی بتاتا چلا جائے تو لوگوں کی تربیت ہو جائے۔ اب اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ چھوٹی چھوٹی بات کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کو ذرا طہارت، پاکیزگی، وضو، نماز کا طریقہ کار جیسا بھی وہ پڑھتے بس یہ سکھانا شروع کرو، توحید بیان کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو بڑی بات ہے، وہ تو بڑی بات ہے۔ نہیں، یہ مطلب نہیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ آغاز توحید سے ہی کرنا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے بنیاد ہے، لیکن پیچیدہ مسائل بتانے سے پہلے سیدھا سیدھا مسئلہ بتا، جس طرح ہم بچے کو سکھاتے ہیں بیٹا بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سادہ سادہ سب سے پہلے سکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہاتی بھی آتے تھے تو آپ نے یہ آیت پڑھی تھی نا اور صحابہ کو سکھائی بھی تھی، تو اس کا جو حکم ہے وہ اللہ کے رسول کو پتہ چل گیا تھا نا کہ ربانی کیسے ہوتے۔ تو دین کی پہلی بات آپ نے جو سب ہر بندے کو بتائی، اس کو کیا کہا؟ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ آسان دین، سیدھی سیدھی بات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جن کو تم اللہ کے سوا معبود مانتے ہو
یہ کچھ نہیں کر سکتے. یہ سادی بات ہے جو ہر بندے کو سمجھ آتی. اب اس میں بعد والے فلسفیوں نے جو فلسفے داخل کر دیے اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے کے لیے منطقی قوانین کو نافذ کر دیا اور کہا جی کہ ان ساری چیزوں کو سیکھو اور اس کے مطابق کلامی بحثوں کے اندر پڑھو اور پھر یہ تو وہ تو فلاں. وہ اتنا مشکل کر دیا کہ عام بندہ بھی کنفیوز ہو جائے کہ میں اللہ پر ایمان لا رہا ہوں, کس قسم کے اللہ پر ایمان لا رہا ہوں, پتہ ہی کوئی نہیں اس کو. اس لیے دین کی اساس اور بنیادی باتیں وہ سب سے پہلے سکھائی جائیں, پھر آہستہ آہستہ بتدریج جس طرح لوگوں کا جو دین کے معاملے میں ذوق شوق بڑھتا جائے گا تو ان کو دیگر باتیں بھی سکھائی جائیں گی. اسی لیے عام طور پر محدثین نے اپنی حدیث کی کتابوں کا جو آغاز کیا ہے وہ کتاب الایمان سے کیا ہے, ایمانیات کو بیان کیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ طہارت وغیرہ کے مسائل لائے ہیں, پھر طہارت پاکیزگی کے بعد نماز کے مسائل لاتے ہیں, پھر زکوٰۃ کے مسائل لاتے ہیں, پھر اس کے بعد یعنی ایک ایک کر کے ارکان اسلام کے مسائل لاتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے جا کے کتاب البیوع وغیرہ شروع ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد اینڈ پر جا کر وراثت کے مسائل اور پھر یہ جو مغازی ہیں, جہاد کے مسائل اور دیگر جو بڑے مسائل ہیں اور سیاست کے جو مسائل ہیں, اینڈ پر جا کر اس کو لے کر آتے ہیں. کیوں؟ تاکہ بتدریج لوگوں کی تربیت ہوتی چلی جائے. تو یہ ہے ربانی بننا. کونوا ربانیین, جو رب کا مکمل تعارف حاصل کرے, اللہ والا بن جائے اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے. یہ نہیں کہ بس جہالت پر مبنی جو بات کرتا جا رہا ہے بس اسی کے پیچھے چلے ہوئے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی طرف اپنی نسبت اور اللہ کے رسول کی طرف نسبت کیے ہوئے لیکن جہالت پر مبنی, جہالت پر مبنی. جس چیز کا اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم ہی نہیں دیا اس کو کرنے کی طرف لگے ہوئے. کتنے دنیا ہے آپ ان کو دیکھتے ہیں جی جا کر ادھر چرند پرند کو اور جو ہے نا ایسے جانوروں کو جو ہے نا وہ ہڈیاں ڈالنے اور چھچڑے ڈالنے اور اس قسم کے کام کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. کیوں بھئی؟ آپ ان سے پوچھو کہ اللہ نے ان کی رزق کی ذمہ داری اٹھا لی اور آپ کی لگا دی ہے. اللہ نے تو ہمیں کہیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ ہم یہ کام کریں. اگر آپ نے اپنے مال میں سے خرچ کرنا ہے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ سب سے زیادہ جو تمہارے قریبی انسان ہیں ان پر خرچ کرو. سب سے بہترین صدقہ وہ ہے, مال میں سے خرچ کرنا ان پر خرچ کرو, اور جو اللہ نے ارد گرد لوگ بنائے ہیں ان کے اوپر خرچ کرو. یہ چرند پرند حیوانات ہیں, ان کے رزق کی اللہ نے ذمہ داری لی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اس رستے سے اللہ کو راضی کر. تو ہر وہ رستہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی کسی انسان نے کوئی جانور یا خود پالا ہوا ہے یا ویسے کوئی چلتے پھرتے جانور نظر آ گیا, جیسے وہ ایک کتا پیاسا تھا تو اس خاتون نے اس کو پانی پلا دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا اس فاحشہ عورت کی بھی اللہ نے بخشش فرما دی. وہ اس لیے کہ اس نے اس کی جان بچائی, ایک جان بچائی. لیکن یہ نہیں کہ ایسے جو ہے نا روزانہ کا ایک کام بنایا ہوا ہے کہ باہر نکلتے ہیں اور وسائل ان چیزوں پر صرف کر رہے ہیں جہاں صرف کرنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا, اور اس سے اہم جگہ صرف کرنے کی ہیں, کہ ایک پورا کلٹ بنا لیا اس طرح کہ جی ہم یہ کام کرتے. یہ والے کام کرنے کے نہیں, کرنے کے کام وہ ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتائیں. تو فرمایا اس لیے کہ جو تم کتاب میں سے پڑھائی جاتے ہو اور جو تم سیکھتے ہو, یعنی ربانی بننے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرو اور اس کو پڑھو اور اس میں سے جانو کہ اللہ نے تم سے کیا مطالبہ کیا ہے. اور فرمایا اور نہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے سکتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بناؤ. فرشتوں کو, مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور وہ ان سے استغاثہ کرتے تھے, اور یہود و نصارہ نے تو نبیوں کو رب بنایا ہی تھا. تو جب فرشتے اور انبیاء رب نہیں ہو سکتے تو کیا غیر نبی رب ہو سکتا ہے؟ غیر نبی رب ہو سکتا ہے؟ اب ہمارے ہاں بہت بڑا ایک طبقہ ہے جنہوں نے لوگوں کو اس جانب لگایا ہے کہ آپ سلوک کی اور تصوف کی راہ پر چلتے ہوئے جس منزل پر پہنچنا چاہتے ہیں, جہاں جا کر نفس کا تزکیہ ہوگا, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بیٹھ کر مراقبہ کرو. اور مراقبے کا طریقہ کیا بتایا؟ مراقبے کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ کو ایک تصویر دیتے ہیں, یہ شیخ کی تصویر ہے, پاویں وہ اصلی ہے نقلی ہے کوئی پتہ نہیں, اور شیخ کو مرے ہوئے 600 سال 800 سال ہو گئے اور بھی کوئی پتہ نہیں. اب یہ شیخ ہے جی, اس کی تصویر کو دیکھ دیکھ کے آپ تصور شیخ کرو. پھر اس کو پکا کرنے کے لیے آپ کو اندھیرے کمرے میں بٹھا کے موم بتی جلا کے کہتے ہیں جی اتنی دیر اس موم بتی کی طرف دیکھتے رہو. یہ آپ کا جو اٹینشن سپین ہے یہ ٹھیک کرے گا, اور آپ کو ایک جگہ اپنی توجہ مرکوز کرنا کا جو ہے نا کمال حاصل ہو جائے. پھر آپ بیٹھ کے جناب اس کے اندر تصویر کو بھی دیکھتے ہیں, اس شمع کی لو کو دیکھتے رہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ کو ساتھ ساتھ کہتے ہیں جی اب آپ جو ہے یہ ذکر پڑھنا شروع کرو.
ان میں سے کسی کو ہو کا ذکر ملتا ہے، کسی کو ہا کا ملتا ہے، کسی کو اللہ کا ملتا ہے، کسی کا کچھ ملتا ہے، کسی کو کچھ ملتا ہے۔ پھر وہ سانس کے ساتھ آپ نے اندر لے جاتے ہوئے یہ ذکر کرنا ہے، نکالتے ہوئے آپ نے یہ ذکر کرنا ہے۔ جب سانس اندر لینا ہے تو اس کی چوٹ فلاں جگہ لگنی چاہیے، اور جب باہر نکالنا ہے تو اس کی چوٹ فلاں جگہ لگنی چاہیے۔ اندر سانس لیتے ہوئے منہ سے لینا ہے، جب باہر نکالنا ہے تو ناک سے نکالنا ہے۔ اور پھر اس ساری توجہ کے ساتھ جو مختلف قسم کے جسم کے اندر پوائنٹس بنے ہوئے ہیں ان سب کو کا جو ہے نا تزکیہ ہوتا ہے، اور اس سب سے وہ جاری ہوتے ہیں، اور آخر میں انسان کا قلب جاری ہوتا ہے۔ اور قلب جاری ہونے کے لیے مختلف قسم کے اس طرح کے مراقبے کرتے کرتے کسی نے 8 بنائے، کسی نے کرتے کرتے 48 بنائے، یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اور اس میں پھر آپ کا تعلق شیخ کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے۔ آپ باطنی علم میں آپ کا جو ظاہر ہوتا ہے اس کے مقابلے میں آپ کا قلب جاری ہو کر باطنی طور پر شیخ سے جڑ جاتے ہیں، اور شیخ جو ہے وہ اب آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ یعنی وہ فوت ہوا ابھی کب کا، کتنا عرصہ گزر گیا، اب اس کے ساتھ اس کی فریکوینسی میچ ہو گئی، اور جناب وہ وہاں سے آرڈر جاری کرتا ہے، اور یہ یہاں سے اس کو سمجھ لیتا ہے، یہ یہاں سے اس کو پکارتا ہے، اور وہ اس کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ اگر کوئی بندہ سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو ہندوؤں کی دیوی دیوتاؤں کی کہانی اور ان کے جو یہ جو چلا کشی کرنے والے سادھو ہیں، ان کے دیوی دیوتاؤں اور ان کے جو معاملات ہیں اور ان کی تپسیا جو ہے اور ان کی اس طرح کے بیٹھ کر جو چلے ہیں، اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور اس سارے کا اللہ نے کہاں حکم دیا ہے؟ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ دین ہے، جبکہ یہ دین نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نازل نہیں فرمایا، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون، اس کتاب کا علم حاصل کرو، اور جو پڑھتے ہو، جو تمہیں پڑھایا جاتا ہے اس سے جانو کہ ربانی بننے کا طریقہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، اس سب کو چھوڑو، تصور شیخ کرو۔ تو یہ پورا پورا رب بنانا ہے، تو انہوں نے نبیوں کو رب بنایا، انہوں نے انبیاء کو چھوڑ کر امتیوں کو رب بنایا۔ اور سب پھر ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ تمہیں کفر کا حکم دیتے ہیں بعد اس کے کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ اللہ نے تو اسلام کو سیدھا سیدھا رکھا ہے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ اللہ کے رسول آپ کہیے یہ میرا رستہ ہے، میں اس کی طرف بلاتا ہوں، اللہ کی طرف، علی بصیرہ، پوری بصیرت کے ساتھ۔ اللہ نے یہ تو نہیں کہا میں اس کی طرف بلاتا ہوں ایک طرف بصیرت کے ساتھ، ایک طرف باطنیت کے ساتھ۔ ایک چیز شریعت ہے، وہ سیدھی سیدھی چلتی ہے، سامنے سامنے نظر آتی ہے، اور اس کے اندر اندر ایک چیز باطنیت ہے جو سینہ بسینہ چلتی ہے، جو ہر کسی کے بس کا بات نہیں ہے، اس کے لیے یہ کچھ کرنا پڑتا ہے، کشٹ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ نے تو ایسا کچھ نہیں نازل کی، اس لیے یہ ہر دور میں رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کرنے والوں کو بدترین لوگ کا، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میری امت کے بدترین لوگ علماء سوء ہیں۔ جس طرح علم کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اور اس علم پر صحیح انداز میں اخلاص کے ساتھ سیکھنے اور سکھانے والے اور عمل کرنے والے اس امت کے بہترین لوگ ہیں، اسی طرح اس علم کے نام پر یہ سب کچھ ڈرامے کرنے والے اس امت کے بدترین لوگ۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کے دن نہ ان کو پاک کرنا ہے، نہ ان کی طرف دیکھنا ہے، اور نہ ان سے ہم کلام ہونا ہے، والعیاذ باللہ۔ اور یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔